الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی 21ویں شب میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو مولا کائنات کے صدقے میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ اہل اسلام کا بچہ بچہ حضرت مولا کائنات کے نام سے واقف ہے۔ آئیے چند خصوصیتیں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جنگ بدر کے دن حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور آپ کے دو ساتھی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بہادری کی تعریف کرنے اور ان کا بدلہ دینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جنگ بدر کے دن جب مشرکین کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے بھیجا جائے ہم سے لڑنے کے لیے، تو انصار صحابہ میں سے 2 صحابی میدان جنگ میں آئے۔ تو مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہے اور یہ ہمارے سامنے کیا ٹکیں گے، یہ تو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، لہذا ہمارے مقابلے میں ہمارے قریشیوں کو بھیجو، مکہ کے رہنے والوں کو بھیجو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، اے علی کھڑے ہو جاؤ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اور اے عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تینوں حضرات پھر میدان جنگ میں نکلے اور انہوں نے کافروں کی لاشوں کے کشتے کے پشتے لگا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جواں مردی اور بہادری سے خوش ہو کر ان کے لیے آخرت کے جو انعامات تھے وہ اپنے محبوب کو بتائے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان جنتوں میں، ان باغات میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں موتی پہنایا جائے گا اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان 3 صاحبوں کے لیے یہ خصوصیتیں نازل فرمائی۔ ویسے تو تمام جنتیوں کو اس قسم کے لباس پہنائے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میدان میں لوگوں نے ایک فرشتے کی آواز سنی،
جو یہ پکار رہا تھا لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، یعنی وہ پکار رہا تھا کہ تلوار اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ ذوالفقار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تلوار مولائے کائنات کو عطا کر دی گئی تھی، اسی کو ذوالفقار حیدری بھی کہا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر کے دن یہ آواز فرشتے کی طرف سے سنی گئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے، اور اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے۔ اسی کو کسی نے شعر کے پیرائے میں شعر کا پیرایا اسے پہنا کر اس بات کو کیا خوب کہا ہے، شاہ مرداں شعر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی راستے کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک بڑے خوبصورت باغ سے ہوا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اچھا باغ ہے یہ اور کتنا خوبصورت باغ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فی الجنت احسن منہا، اے علی تمہارے لیے اس سے بھی خوبصورت باغ جنت میں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے تو ایک اور باغ سے گزرے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوبصورت باغ ہے، تو حضور نے فرمایا لک فی الجنت احسن منہا، اے علی تیرے لیے اس سے بھی خوبصورت باغ جنت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے 7 باغوں کے پاس سے گزرے، 7 باغوں کے پاس سے، اور ہر باغ اس کے تعلق سے میں نے جب تعریف کی تو ہر باغ میں حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ تیرے لیے اس سے بھی خوبصورت باغ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم اور آپ کسی کی تعریف کرنے میں یا کسی کو تسلی دینے میں اس طریقے کے الفاظ کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے الفاظ کہہ دیے گئے ہیں، یا اس کو جو ہے ایک اعتماد دلانے کے لیے اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ دیے گئے ہیں، لیکن یہاں کہنے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا محبوب مالک جنت ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ اے علی تیرے لیے جنت میں اس سے خوبصورت باغ ہے، اور 7 باغوں کے بدلے میں حضور نے فرمایا کہ 7 باغ تیرے لیے جنت میں ہیں۔ تو گویا کہ مولا کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں دنیا سے بھی بہتر اور خوبصورت باغ لگا رکھے ہیں۔ یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خصوصیت ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توبہ لہم وحسن مآب، ان کے لیے توبہ ہے اور اچھا انجام ہے۔ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ یہ ایک درخت ہے جنت کے اندر جس کی جڑ میرے محل میں ہوگی اور اس کی شاخیں تمام جنتیوں کے محل میں ہوگی۔ یہ توبہ ایک درخت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس توبہ کے لفظ کو اپنی نعتیہ کلام میں استعمال کیا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک ایسا جنتی درخت ہے جو حقیقت میں ہے، یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا توبہ لہم وحسن مآب، ان کے لیے توبہ ہے کہ اس درخت کی جڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محل میں ہیں اور شاخیں تمام جنتیوں کے محلوں میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نیچی نکلی شاخ، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو روح القدس سے ایسی، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح القدس سے ایسی شاخ۔ قلم کو شاخ سے بنایا جاتا تھا نا پہلے کے زمانے میں، تو اعلیٰ حضرت اپنی محبوب کی نعت لکھنے میں
عرض کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ حضور کی نعت لکھنے کے لیے میں جبریل امین سے اس درخت کی سب سے اونچی نازک والی شاخ مانگوں گا اور پھر اس سے اپنے محبوب کی نعت کو لکھوں گا۔ یہ ہے طوبہ کا وہ درخت۔ تو طوبہ یہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی جڑ حضور کے محل میں ہوگی اور شاخیں تمام جنتیوں کے محل میں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے جب عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں جو یہ ہے تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب زمانہ گزر گیا کچھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر یہی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں ہم طوبیٰ لہم و حسن مآب پڑھتے ہیں، طوبیٰ کا لفظ ہم پڑھتے ہیں، اس طوبیٰ سے کیا مراد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں حضرت علی مرتضیٰ کے محل میں ہوں گی اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوں گی۔ اب جن صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر پہلے سنی تھی اور یہ سنا تھا کہ اس کی جڑیں حضور کے محل میں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ طوبیٰ جو درخت ہے اس کی جڑیں آپ کے محل میں ہیں اور شاخیں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کی جڑیں حضرت علی کے محل میں ہیں، تو دونوں فرمان میں فرق کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا محل اور علی کا محل جنت میں ایک ہی جگہ ہے، اور اس کی جڑیں دونوں کے محل میں ہوں گی اور شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ گویا کہ اس درخت کے ذریعے سارے جنتی حضرت مولا کائنات کا بھی فیض لوٹ رہے ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فیضان سے مالا مال ہو رہے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کمالات اور فضائل احادیث مبارکہ میں مروی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے کمالات بیان کیے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ یعنی اللہ کس چیز سے محبت فرماتا ہے؟ کون سی ایسی بات ہم کریں کہ جس سے اللہ محبت رکھے، اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے بہتر بات جو ہے اللہ کے نزدیک، سب سے محبوب چیز جو ہے اللہ کے نزدیک، وہ آپ پر درود پاک پڑھنا اور حضرت علی سے محبت کرنا۔ تو یہ دونوں باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اور حضرت علی سے محبت کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا اور آخرت کا سارا ساز و سامان اور آخرت کی فلاح و بہبودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کے ذکر کو اپنی حرز جاں بنانی چاہیے اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، یعنی پوری اسلامی سلطنت کے آپ بادشاہ تھے، تو کوفہ کے بازار میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کے حالات کو دیکھنے کے لیے نکلے اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ نہ کوئی ساتھ میں حفاظتی دستہ ہے، نہ کوئی ساتھ میں بادشاہوں کے جو فوج ہوتی ہے اور بادشاہوں کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے جو ان کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ عام سا لباس پہن کر عام مسلمان کی طرح آپ کوفہ کے بازار میں نکلے، دیکھا کہ ایک عورت ہے جو کھڑی کھڑی رو رہی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضور،
میں نے یہ کچھ کھجوریں اس قریب ایک دکان تھی پاس میں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس دکان والے سے خریدی تھی، اور جب میں یہ کھجوریں اپنے آقا کے پاس لے کر گئی، چونکہ میں ایک باندی ہوں، میرے آقا نے کھجوریں منگائی تھی، تو جب میں کھجوریں اپنے آقا کے پاس لے کر گئی تو میرے آقا کو یہ کھجوریں پسند نہ آئی، اور اس نے کہا کہ اس کھجور کو واپس کر دو۔ اب میں جب اس کھجور کو لے کر اس دکاندار کے پاس آئی ہوں تو یہ دکاندار اس کو لینے سے منع کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ اب میں غریب ہوں، میں کیسے اپنے آقا کو جواب دوں گی؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری سفارش پیش کرتا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن عاجزی کا انداز یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنے سپاہیوں کو بلا کر اور اسے جو ہے زبردستی اس سے کھجوروں کو واپس لینے کا حکم کر دیا جائے، بلکہ آپ نے جا کر سفارش کی کہ ایک مسلمان کا سودا اگر پٹا نہیں ہے اور یہ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں اس کو منع کرتے ہیں؟ اس نے حضرت علی کو پہچانا نہیں، کیونکہ آپ عام لباس میں تھے، اس لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دے دیا۔ اب لوگ جو پہچانتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ دکاندار کا کیا ہوا کہ اس نے تو خلیفۃ المسلمین کو دھکا دے دیا ہے، لوگ اس کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کون ہے؟ کہا یہ خلیفۃ المسلمین حیدر کرار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اس نے جب خلیفۃ المسلمین کا نام سنا ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کام کے لیے اسے کہا تھا وہ کام اس نے فوراً کیا، اس لونڈی کو کھجوریں واپس کی، اس لونڈی سے کھجوریں واپس لے لی اور پیسہ واپس دیا، اور پھر حضرت علی کی بارگاہ میں آ کر ان کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے ایک تاریک سانس جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں تم سے خوش ہو جاؤں گا جبکہ تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، جبکہ تم لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حقوق عامہ یعنی ہر انسان کا ایک دوسرے انسان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، باپ کے بیٹوں پر، بیٹوں کے باپ پر، شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر، گراہک کے دکاندار پر اور دکاندار کے گراہک پر۔ ہر مسلمان کا حق ایک دوسرے مسلمان پر ہوا کرتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ و رسول اور اللہ و رسول کے چاہنے والوں کو خوش کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم حقوق العباد پر عمل کریں، لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ان کے حقوق کو بجا لائیں، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی طرف دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کا حق ضائع ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہوں، اپنے رسول کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہوں، اور اپنے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہوں۔ زبان سے بھلے ہم ان کے نعرے لگاتے رہیں، لیکن اگر ان کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ان کی خوشنودی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی شہادت کے دن پر آپ اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ ہم مولا کائنات کی خوشنودی کی خاطر، اللہ و رسول کی رضا کی خاطر یقیناً ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، جو باتیں ہوئی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری ملک فرما دے، اور